اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھیں محمد وآل سامعین محترم، سب سے پہلے تو خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ ایک عظیم فرصت اور توفیق عنایت فرمائی۔ ثانیاً آپ تمام عزاداران ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں علماء کرام، مراجع عظام، بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنہئی حفظہ اللہ کی خدمت میں، وبالاخص منجی عالم بشریت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ایام محرم الحرام کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ سامعین محترم، جس طرح محرم الحرام ہر سال ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ اور ایک نئے روحیے کے ساتھ تکرار ہوتا ہے اور اپنے اندر بہت سارے پیغامات اور بہت سارے رموز لے کر آتا ہے، اب یہ ہمارے اندر اور یہ ہماری صلاحیت ہے کہ ہم ماہ محرم الحرام سے کتنا استفادہ کرتے ہیں، کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے پیغامات ماہ محرم الحرام میں ہے، اگر ہم زندگی کے ہر پہلو پر، مثلاً اگر شجاعت کے پہلو پر گفتگو کرنا چاہے تو بھی کربلا میں مثال موجود ہے، اگر سخاوت کے پہلو پر اگر گفتگو کرنا چاہے تو بھی کربلا کے اندر موجود ہے، اگر ہم بصیرت کے پہلو پر اگر گفتگو کرنا چاہیں تو بھی کربلا کے اندر مثالیں موجود ہیں، اگر شہادت کے پہلو پر گفتگو کرنا چاہیں تو بھی کربلا کے اندر موجود ہے، اور اگر ہم عہد و وفا کے پہلو پر اگر گفتگو کرنا چاہے تو بھی کربلا کے اندر موجود ہے۔ اور میں نے اس
تمام پیغامات میں سے ایک چھوٹا سا پیغام عہد و وفا کے حوالے سے انتخاب کیا ہے کہ انشاءاللہ اس مختصر سی مدت کے اندر آپ تمام عزیزان کی خدمت میں چند عرائض اور چند مطالب عرض کر کے آپ کی زحمات تمام کروں گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اسی حوالے سے جس آیے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور جس کو اپنے اس سخن کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں خداوند متعال بنی آدم سے، اولاد آدم سے مخاطب ہے اور اولاد آدم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، ایک وعدہ خدا نے آپ سے کیا تھا، آپ سے ایک وعدہ خدا نے لیا تھا، اس وعدے کو انسان کو یاد دلا رہا ہے۔ ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، مجھے دین سکھائیے، دین کا لب لباب مجھے بتائیے کہ دین کا خلاصہ کیا ہے، میں دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر امام سجاد علیہ السلام اس بندے خدا کو دین بتا رہے ہیں خلاصتاً، تین چیزوں کے اندر صرف تین کلمے ادا کر رہے ہیں دین کے حوالے سے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلا نمبر دین کا خلاصہ جو ہے وہ الوفاء بالعہد، یعنی اپنے عہد کا وفا کرنا، جو وعدہ انسان کرتا ہے اس کو پورا کرنا۔ دوسرے نمبر پر امام فرماتے ہیں کہ وقول الحق، یعنی حق گوئی، سچی بات۔ اور تیسرے نمبر پر امام ارشاد فرماتے ہیں والحکم بالعدل، جب فیصلہ کرو تو اعتدال کے ساتھ، میان روی کے ساتھ حکم کرو، انصاف کے ساتھ حکم کرو۔ جب ان تین چیزوں کو امام نے بیان فرمایا تو ممکن ہے ہمارے اذہان میں یہ بات آ جائے کہ دین کے اندر تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں، دین میں تو نماز بھی ہے، جبکہ نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، دین میں روزہ بھی ہے، دین میں حج بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے، بہت سارے چیزیں دین کے اندر موجود ہیں، لیکن امام نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ تو علماء اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں کہ ہاں، امام نے ظاہراً ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر ہم ان تین کو کھول کر دیکھیں تو ان میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں امامت بھی ہے، اس میں معاد بھی ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ الوفاء بالعہد، وعدہ وفا کرنا ہے، تو خلقت انسان جب ہوئی تو خداوند متعال نے انسان سے ایک وعدہ لیا تھا، انسان سے ایک خدا نے وعدہ لیا ہے۔ ہم اکثر نماز میں دن میں کئی مرتبہ 10-12 مرتبہ تکرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک وعدہ ہے، ایک نوع وعدہ ہے کہ ہم آپ سے ہی، آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ خدا سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، غیر از آپ، یعنی آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اعلان کرتے ہیں، خدا سے وعدہ کرتے ہیں، اور آپ کے علاوہ کسی سے ہم مدد بھی نہیں مانگتے۔ یہ وعدہ الہی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں خدا سے
جب ہم خدا سے وعدہ کرتے ہیں اور اس طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کرتے ہیں، نا صلی علی محمد وآل محمد، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کے حصار میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ من جملہ جب ہم اسلام کے حصار میں داخل ہوتے ہیں یہ 3 کلمے ادا کر کے، تو ہمارے اوپر نماز بھی واجب ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر روزہ بھی واجب ہو جاتا ہے، حج بھی واجب ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ بھی، اور امامت بھی، اور معاد کا عقیدہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا بھی ایک عہد ہے خدا کے ساتھ۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ پروردگار، آپ کے علاوہ کوئی پروردگار رب نہیں ہے۔ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے اور نہ مانیں گے۔ جب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو یہ بھی اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں خداوند متعال سے کہ اے پروردگار، آپ کے اس حبیب کو ہم نبی اور رسول مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رسول اور نبی نہیں مانتے۔ جب علی ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں تب بھی ہم خدا سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اے بار پروردگار، ہم تیرے اس علی کو اپنا ولی مانتے ہیں، غیر از علی ہم کسی کو ولی نہیں مانتے۔ یہ وعدہ ہے ہمارا خدا کے ساتھ۔ جب یہ وعدے ہم خدا سے کرتے ہیں تو الوفاء بالعہد کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کے اندر نماز بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر روزہ بھی آتا ہے، اس کے اندر وہ تمام امور جو دین سے منسلک ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بیان کیا کہ وقول الحق، حق گوئی۔ مومن کی ایک صفت سچ بولنا ہے، اور ایک صفت مومن کی یہی ہے کہ وہ اپنے وعدے پر پورا اترتا ہے، وعدہ وفا کرتا ہے مومن، اور اس کے برعکس منافق کی یہ صفت ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور مومن اور منافق کی یہ صفت ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، حق گوئی سے کام نہیں لیتا۔ میں دیگر چیزوں پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میرا موضوع یہی عہد وفا ہے۔ اب علماء یہاں پر یعنی عہد و وفا کی تقسیم کرتے ہیں، تقریباً 4 پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں علماء۔ ایک، ہم عہد کرتے ہیں اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ہم ایک عہد کرتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم وعدہ اپنے پیغمبر سے یا ائمہ سے کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو وعدہ ہم کرتے ہیں آپس میں، ہم آپس میں کچھ وعدے کرتے ہیں۔ بعض اوقات وعدوں کو نبھاتے ہیں، بعض اوقات وعدوں کو نہیں نبھاتے، وعدہ شکنی کرتے ہیں۔ اور ایک وعدہ خدا کا ہے اپنے اولیاء اور اوصیاء کے اوپر۔ میں یہاں پر اگر دامن وقت میں گنجائش تو نہیں ہے، جتنا ہو سکے میں اول کے 2 جو مورد ہیں، خدا کے ساتھ اور رسول و ائمہ کے ساتھ، ان کے اوپر گفتگو کروں گا اور انہی پہ اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ دیکھیں عزیزان، جب ہم خدا سے وعدے کرتے ہیں، بہت سارے وعدے کرتے ہیں، تو ان کو پورا کرنا بھی واجب ہے ہمارے اوپر۔ جب ہم خدا سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہماری فلانی حاجت پوری ہو جائے، اگر مثلا ایک بے اولاد انسان خدا سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اے پروردگار، اگر میری اولاد ہو جائے، میں صاحب اولاد بن جاؤں، تو میں فلانی کام انجام دوں گا۔ مثلا ایک بے نمازی شخص ہے، کہتا ہے کہ اگر اولاد ہو یا میری شادی ہو
یا کوئی اور عمل خدا سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں نماز ترک نہیں کروں گا، اب اس انسان کے اوپر واجب ہے کیونکہ اس نے معاملہ خدا کے ساتھ کیا ہے، اور جب معاملہ خدا کے ساتھ ہو اور انسان ترک کرے تو یہ بندہ عذاب کا مستحق ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے خدا کے ساتھ ایک میثاق باندھا۔ کون سا میثاق تھا؟ میثاق یہی تھا کہ خداوند متعال نے بنی اسرائیل کے دانشمند افراد سے یہ تعہد اور وعدہ لیا کہ اے بنی اسرائیل کے دانشمندو، جب میرا آخری پیغمبر اس دنیا میں آئے گا تو آپ لوگوں نے اس پیغمبر کا حمایت اور اس کا اعلان کرنا ہے، اور لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہے جس کا ذکر توریت میں ہے۔ میثاق طے پایا گیا خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان، لیکن بنی اسرائیل نے اس میثاق کو توڑا، وعدہ شکنی کی، عہد شکنی کی بنی اسرائیل نے۔ کیونکہ امام کے ساتھ، کسی رہبر کے ساتھ، کسی نبی کے ساتھ دینے میں بہت سارے مسائل اور سختیاں اور مشکلات ہیں۔ انسان کو باید وہ مشکلات برداشت کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی رہبر اور امام کی پیروی کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ کل وہی امام، کہیں وہی رہبر ہمیں کسی سخت کام کے لیے مامور کرے، ممکن ہے اس کام میں میری جان بھی چلی جا سکتی ہے اور میرا مال بھی وہاں پر جا سکتا ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اس معاملے کو فسخ کر دیا اور معاملہ وعدہ شکنی کی خدا کے ساتھ، اور یہ عذاب کے مستحق بن گئے۔ جبکہ قرآن کے اندر دیگر آیتوں میں بنی اسرائیل کی فضیلت کا ذکر ہوا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس طرح کے دیگر آیات کے اندر بنی اسرائیل کی فضیلت کا بھی ذکر ہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے خدا سے وعدہ شکنی کی تو یہ عذاب کے مستحق بن گئے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سامعین محترم، ایک اور وعدہ جو ہم اپنے نبی و پیغمبر و ائمہ علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ وعدہ بھی انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ پورا کرے، اگر پورا نہیں کرے گا تو وہ بھی عذاب کا مستحق ہے۔ جب جنگ بدر تمام ہو گئی تو ایک مرتبہ بہت سارے افراد پیغمبر کے پاس آ گئے، آ کر اظہار کیا کہ اے کاش اگر ہم بھی آپ کے ہم رکاب جنگ کرتے مشرکین سے، کفار سے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ابھی جنگ ختم ہوئی نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے ہم رکاب کفار کے ساتھ جنگ کرنا تو آپ وعدہ کرو، تعہد دو ہمیں، کیونکہ کفار کے ساتھ جنگ ابھی ختم نہیں ہے اور جنگوں کے اندر ہم کفار سے نبرد آزما ہونے والے۔ یہاں پر پورا ایک گروہ آ کر پیغمبر سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم آئندہ کے جنگوں میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جب جنگ احد کا معرکہ سامنے آتا ہے اس وقت ان گروہ میں سے بہت سارے افراد پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کے زیر سایہ اور سرپرستی جنگ احد لڑتے ہیں، لیکن بعض افراد نے وعدہ شکنی کی، وعدہ خلافی کی۔ جب بعض افراد پیغمبر کے ساتھ آ کے پیغمبر کی ہم سفر ہو کر، ہمراہی ہو کر زیر سایہ جنگ لڑی تو خداوند متعال نے فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے ایسے افراد بھی ہیں، ایسے مرد بھی ہیں کہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب بعض افراد نے اس طرف وعدہ شکنی کی تو
تو پھر خداوند متعال نے بھی ارشاد فرمایا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اے ایمان والو کیوں ایسی بات کرتے ہو جو پورا نہیں کر سکتے؟ کیوں ایسی ڈھینگے مارتے ہو کہ جو آپ پوری نہیں کر سکتے ہو؟ دعوے کیوں کرتے ہو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے؟ لیکن جب عملی میدان جب آتا ہے سامنے تو وہاں پر ہزار بہانے اور ہزار حربے پیش کر کے میدان سے فرار کرتے ہو۔ اس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی ایسے افراد موجود تھے کہ امام کے ساتھ ایسا عہد و وفا نبھایا کہ آج تک 1400 سال گزر گئے لیکن وہ عہد و وفا کا ذکر آج تک موجود ہے۔ بس میں یہیں پر گفتگو کو سمیٹ کر ربط مصائب دوں گا کہ جب ابا عبداللہ الحسین کے لشکر میں ایسے افراد موجود تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میرے اصحاب، آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، آپ جا سکتے ہو، لیکن کیونکہ انہوں نے عہد باندھا تھا امام کے ساتھ، جب تاریخ ہی چھا گئی پھر بھی وہ اپنے جگہ سے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ کیونکہ وعدہ اس طرح انہوں نے نبھانا تھا۔ جب امام علیہ السلام مکہ سے نکل رہے تھے کوفہ کی طرف تو امام علیہ السلام نے 4 قسم کی دعوتیں امت کو دی، 4 طرح کی دعوت امت کو دی۔ پہلی دعوت عمومی تھی امام کی، جس طرح ہم بھی اکثر اپنے محافلوں میں، مجالسوں میں، رسومات کے اندر جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو یہی 4 قسم کی دعوتیں ہم بھی دیتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کے وہاں محفل ہو یا مثلا مجلس ہو یا شادی بیاہ کا کوئی پروگرام ہو تو ہم بھی یا تو عمومی اعلان کرتے ہیں کسی امام بارگاہ سے یا کسی مسجد سے، ایک دفعہ اس طرح اعلان ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے اعلان کی نوعیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ اعلان سے فقط کسی سپیکر سے اعلان کرے، بلکہ طرف جو بندہ ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے، تو ہم کوئی لیٹر یا مثلا کوئی نامہ بھیجتے ہیں، لیٹر بھیجتے ہیں، اس کو دعوت نامہ بھیجتے ہیں، کارڈ بھیجتے ہیں۔ یہ تھوڑا خاص بندہ ہے عموم سے۔ ایک مرتبہ ہم لیٹر یا دعوت نامہ نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ ہم یا بیٹے کو یا بھائی کو یا کسی کزن کو یا کسی رشتہ دار کو، کسی بندے کو بھیجتے ہیں، قاصد کو بھیجتے ہیں کہ آپ جا کے فلانی بندے کو شادی پہ بلانا۔ یہ اس سے تھوڑا اوپر کا مرحلہ ہے، اہم ہے، مہم زیادہ ہے یہ بندہ۔ ایک مرتبہ ہم دعوت نہ بیٹے کو بھیجتے ہیں، نہ عمومی اعلان پر اکتفا کرتے ہیں، نہ کوئی خط بھیجتے ہیں، بلکہ خود پہنچ جاتے ہیں بندے کے پاس، کیونکہ اہم بہت ہے بندہ۔ اس کو تاکیداً کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کی، بھائی کی مثلا شادی پہ آپ آ جائیں۔ یہی 4 قسم کے دعوتیں امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں امت کو دی جب مکہ سے نکل رہے تھے، جب خطبہ دیا، عموم لوگوں کو دعوت دی۔ ایک مرتبہ خط بھیجا حبیب بن مظاہر کو، کیونکہ خاص بندہ تھا حبیب، اور جناب زہیر کو خط نہیں بھیجا بلکہ قاصد بھیجا کہ جا کے زہیر کو بتاؤ کہ حسین بلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دعوت کی نوعیت یہ تھی کہ امام حسین خود چلے گئے، اٹھ کے تک افراد کے پاس گئے کہ آپ اس جنگ میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، مدد کریں ہماری۔ لیکن تک جن کے پاس گئے ایک بھی نہیں آئے امام کے ساتھ۔ مدد کے لیے پیشکش کی امام سے کہ ہم آپ کو اپنا زرہ دیں گے، اپنا گھوڑا دیں گے، آپ کو اگر مال چاہیے مال دیں گے، لیکن ہم نہیں آ سکتے۔ ان کے اوپر جو عذاب آئے گا وہ سخت رہے گا، کیونکہ عموم دعوت پہ کوئی نہیں آتا تو ہم اکثر عموماً ناراض نہیں ہوتے،
جب مبارکے سے اعلان ہو اور شادی پہ کوئی نہ آئے تو ہم ناراض زیادہ نہیں ہوتے، لیکن جب خود اٹھ کے چلے جائیں تو طرف کے گھر، اس کے باوجود ہمارے محفل میں نہ آئے تو وہاں پر انسان بہت رنجیدہ ہوتا ہے، ناراحت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور امام حسین کے علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ عبداللہ بن عمر کے پاس گئے، ہزار بہانے اور ہیلے کر کے، بلکہ امام کے گلوئے مبارک پر بوسہ دیا، سینے پہ بوسہ دیا کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ کل آپ کربلا میں شہید ہوں گے، آپ کے گلوئے مبارک پر شمشیر چلے گی، میں چاہتا ہوں کہ اس گلوئے مبارک پر بوسہ دوں۔ لیکن ساتھ نہیں آئے امام حسین کے ساتھ کربلا میں، ان کا معاملہ بہت سخت رہے گا۔ بس عزیزان، ان افراد کے ساتھ، چند افراد تھے، انگشت شمار افراد کے ساتھ، بالآخر امام اپنی حجت تمام کر کے کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف نکل پڑے۔ احرام کو کھولا، ایک دن باقی تھا حج کے لیے، زیادہ دیر نہیں تھی، لیکن اس حج کا کیا فائدہ جس حج سے روح حج کو نکالا گیا ہو۔ امام نے اس ظاہری حج کو ترک کیا اور ایک دعوت عمومی دے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کربلا پہنچنے سے پہلے ہی امام کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا تھا۔ جب ایک مدت سفر کو طے کیا، راستے میں تھے، تو امام کو پہلی خبر غم کی جو ملی وہ مسلم کی خبر تھی۔ جب ایک جگہ امام رکے تھے، استراحت فرما رہے تھے، تو ایک قاصد آیا، آ کے نامہ دیا امام کو، خبر دی۔ جب امام نے خبر سنی، بہت غمگین ہو گئے امام، بہت پریشان ہو گئے۔ سب اصحاب و انصار کو مسلم کی یہ مصیبت سنائی، پھر خواتین کے خیمے کی طرف چلے گئے، وہاں جا کر مسلم کی یتیم بیٹی کو یہ خبر سنائی۔ جب مسلم کی یتیم بیٹی کو گود میں اٹھایا تو مسلم کی بیٹی سمجھ گئی، کیونکہ اہل بیت کے گھرانے سے تھی، سمجھ گئی، کہنے لگی کہ اے مولا، کیا میرے بابا مارے گئے؟ تو امام حسین نے دلاسا دیا مسلم کی بیٹی کو کہ اے بیٹی، آج کے بعد میں وہی پیار دوں گا جو تیرا بابا آپ کو دیا کرتا تھا۔ المختصر عزیزان، عزاداران سید الشہداء، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، المختصر، جب یہ قافلہ حسینی ایک جگہ رکا نماز کے لیے، تو ہر پہنچ گئے اپنے قافلے کے ساتھ، امام کا راستہ روکنا چاہا۔ جب امام کا راستہ روکا تو امام نے وجہ دریافت کی کہ اے ہر، کیوں ہمارا راستہ روک رہے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے عبید اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ امام حسین کو میرے پاس لے کے آؤ۔ حر کے دل میں محبت تھی آل رسول کے لیے، گنجائش تھی حر کے دل میں کہ وہ راہ حق کی طرف پلٹ آئے، اس لیے حر نے ایک مشورہ دیا امام کو کہ میرے ساتھ قاصد بھی ہے، اس لیے آپ کربلا کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کر کے کربلا جائیے، اس راستے سے نہ جائیے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے کسی اور راستے کے ذریعے کربلا پہنچ گئے۔ جب کربلا پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد 2 محرم خیمے نصب ہو گئے۔ نصب ہونے کے بعد
امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں اپنی شمشیر کو صاف کر رہے تھے اور ایسے اشعار پڑھ رہے تھے کہ جب کسی بندے کو اپنی شہادت اور موت سامنے نظر آ رہی ہو تو وہ ایسے اشعار پڑھتا ہے۔ جب یہ اشعار پڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ زینب و ام کلثوم نے اپنے خیمے میں یہ آواز سنی۔ سننے کے بعد دوڑتی ہوئی امام کے خیمے پہنچ گئی، کہا کہ اے بھیا حسین، یہ آپ کیا اشعار پڑھ رہے ہو؟ یہ تو وہ بندہ اشعار پڑھتا ہے جس کو اپنی موت کا یقین ہو، جو اپنی موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو۔ جب یہ سننا تھا تو امام نے کہا کہ اے میری بہن زینب، میں جہاں بھی چلا جاؤں یہ دشمن اتنا کمینہ ہے کہ حسین کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ جب شہادت کی خبر سنی تو زینب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ زینب صبر نہ کر سکی، کہنے لگی کہ اے بھیا حسین، میں نے جد ماجد پیغمبر کی رحلت کو بھی دیکھا لیکن میں نے صبر کیا، میں نے بابا علی کے سر مبارک پر زخم کو بھی دیکھا لیکن زینب نے برداشت کیا، میں نے ماں زہرا کا شکستہ پہلو بھی دیکھا لیکن زینب نے برداشت کیا، میں نے بھائی حسن کے جنازے پر تیر برستے بھی دیکھا لیکن برداشت کیا۔ پتہ ہے میرے مولا میں نے کیوں برداشت کیا؟ اس لیے برداشت کیا کہ میرا حسین زندہ تھا، میرا حسین زندہ تھا۔ تمام مصیبتوں کو میں نے برداشت کیا، لیکن آج میں کیسے برداشت کروں کہ میرا حسین بھی شہید ہو رہا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام انصار و اصحاب کو بلایا، جمع کیا، اہل بیت کو بھی بلا کے ایک مرتبہ ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ معلوم ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ کل عصر عاشور میرے جوان کو یہاں مارا جائے گا، میرے جوانوں کو یہاں قتل کیا جائے گا۔ پھر ایک اور طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ کل میرے خیمے یہاں جلائے جائیں گے۔ ایک اور جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بیویوں کی چادریں اتاری جائیں گی۔ پھر اپنے بارے میں فرمایا کہ اے میرے اصحاب، اے میرے انصار، میری شہادت کی خبر خداوند متعال نے جبریل کے ذریعے سے نانا رسول اللہ کو پہنچائی۔ نانا رسول اللہ نے بابا علی کو یہ خبر دی، بابا علی نے بھائی حسن کو یہ خبر دی، اور بھائی حسن نے مجھ حسین کو میری شہادت کی خبر دی۔ کیسے خبر دی امام حسن نے امام حسین کو؟ جب امام حسن بستر شہادت پر تھے تو امام حسین گئے کنار، جا کے کہنے لگے، رونے لگے، خوب گریا کرنے لگے۔ ایک مرتبہ امام حسن فرمانے لگے حسین کیوں رو رہے ہو؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی میں کیوں نہ روؤں، میرے بھائی کا چہرہ زرد ہو گیا ہے، میرا بھائی کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن فرمانے لگے کہ اے میرے بھائی حسین، ابھی تو میرا چہرہ زرد ہو گیا ہے لیکن کل عصر عاشور آپ کا چہرہ آپ کے خون سے رنگین ہوگا، آپ کا چہرہ آپ کے خون سے سرخ ہوگا۔ آج میرا کلیجہ صرف کٹ گیا ہے لیکن کربلا کے دن آپ کا پورا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔